السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امریکہ میں پہلا مبینہ پاکستانی دہشت گرد سن 1971 میں ان الزامات کے تحت گرفتار ہوا تھا کہ اس نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر امریکہ کے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور اہم سرکاری عمارتوں کے ہیٹنگ کے نظام کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی سازش تیار کی تھی۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل کی جانب سے لگائے گئے یہ الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے تھے، مگر اس پاکستانی نے امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کی جانب سے دائر کردہ اس مقدمے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس پاکستانی نوجوان کا نام اقبال احمد تھا اور انہیں امریکی سامراج کے خلاف اس وقت جاری عالمی مزاحمت کے پس منظر میں ایک معروف سیاسی کارکن کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ FBI کا الزام تھا کہ اقبال احمد اور ان کے ساتھی ہنری کسنجر کو اغوا اور امریکی دارالحکومت کی چند عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا کر امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ ویتنام میں جاری فوجی کارروائی کو روکے اور پابند سلاسل جنگی مخالف سیاسی کارکنوں کو رہا کرے۔ اقبال احمد کون تھے؟ ان پر یہ الزامات کیوں عائد کیے گئے؟ کیا انہیں سزا ہوئی یا نہیں؟ یہ سب جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے اس وقت عالمی منظرنامہ کیسا تھا اور امریکہ کو اس دور میں کن مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب تیسری دنیا کے کئی ممالک میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ کئی ملکوں کو ان تحریکوں کے نتیجے میں آزادی مل چکی تھی، جبکہ کئی ملکوں میں آزادی کی تحریکوں کو اشتراکیت پسند یا دہشت گرد شورش قرار دے کر مغربی طاقتیں انہیں کچلنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھیں۔ ان حالات میں ویتنام کی امریکہ کے خلاف مزاحمت کو بہادری اور جرأت کی ایک عظیم داستان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خود امریکہ میں شہری آزادیوں کے کئی رہنماؤں نے ویتنام میں امریکی حکومت کی فوجی جارحیت کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی۔ سن 1965 سے لے کر سن 1971 تک بے شمار چھوٹے بڑے جنگ مخالف مظاہرے ہوئے تھے۔ اپریل 1967 میں سان فرانسسکو، کیلیفورنیا اور نیو یارک میں بیک وقت ہونے والے مظاہروں میں ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ اسی برس اکتوبر میں واشنگٹن میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے سامنے 50,000 امریکیوں نے ایک جنگ مخالف مارچ میں شرکت کی تھی۔ ویتنام کی جنگ میں ناکامیوں کی وجہ سے امریکیوں نے اس جنگ کی افادیت پر سوال اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ مثال کے طور پر نسل پرستی کے خلاف اور شہری حقوق کے حصول کے لیے سرگرم رہنما مارٹن لوتھر کنگ، جو ابتدا میں امریکی صدر جانسن کی حمایت سے محروم ہونے کے خدشے کے پیش نظر ویتنام کی جنگ پر خاموشی اختیار کرتے آئے تھے، وہ بھی سن 1967 میں اس جنگ پر تنقید کرنے والوں میں شامل ہو چکے تھے۔ سن 1968 میں ڈیموکریٹ پارٹی کے شکاگو میں منعقد ہونے والا کنونشن جنگ مخالف مظاہرین اور پولیس کے ٹکراؤ کی وجہ سے تشدد پر متنج ہوا۔ شکاگو میں مظاہرہ کرنے والے طلباء پر مقدمہ چلایا گیا جو تاریخ میں ٹرائل آف شکاگو 7 کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس مقدمے میں جج کے تعصب پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ اکتوبر سن 1969 میں ویتنام کی جنگ پر ملک گیر مظاہرے میں لاکھوں امریکیوں نے حصہ لیا تھا۔ اپریل سن 1970 میں جب رچرڈ نکسن، جو سن 1968 میں انتخابات میں صدر منتخب ہو گئے تھے، اس جنگ کو ویتنام سے کمبوڈیا تک پھیلا دیا تھا، ان کے اس فیصلے کے خلاف بھی لاکھوں امریکیوں نے مظاہرے کیے تھے۔ امریکی ریاست اوہایو کے گورنر نے کینٹ اسٹیٹ یونیورسٹی کے طلباء کے مظاہروں کی وجہ سے 4 مئی سن 1970 کو نیشنل گارڈز طلب کیے۔ کہا جاتا ہے کہ نیشنل گارڈز کے فوجی طلباء کے مظاہرے کو دیکھ کر اس قدر بکھلائے کہ ان کی ہوائی فائرنگ سے 4 طلباء ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان بہت سارے واقعات میں امریکی حکومت کی بوکھلاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ سواب تھمور کالج میں پیس کلیکشن کے آرکائیو کے مطابق 27 نومبر 1970 کو FBI کے ڈائریکٹر جے ایڈ گرہوور نے امریکی سینٹ کے بجٹ کمیٹی میں FBI میں نئے 1000 ایجنٹس اور 702 کلرک بھرتی کرنے کے لیے تقریباً $1.5 کروڑ کی نئی رقم کی منظوری کے لیے ایک بیان دیا تھا۔ یہی بیان کئی اخبارات نے رپورٹ بھی کیا تھا۔ اس بیان میں مسٹر ہوور نے یہ بھی اعلان کیا تھا انارکسٹوں کی ایک سازش ابتدائی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک اکثریت پسند گروہ
گروہ جو کیتھولک پادریوں، ایک راہبہ، استاذہ، طلبہ اور کچھ سابق طلبہ پر مشتمل ہے۔ اگر ان کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو جنوب مشرقی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کریں گے اور سیاسی کارکنوں کو تاوان کے طور پر رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ اس معاملے میں تفصیلی تحقیقات کرائی گئیں۔ 12 جنوری سن 1971 کو ڈاکٹر اقبال، فادر فلپ بریگان، سسٹر الزبتھ، فادر نیل میکالن اینتھونی اور فادر جوزف ویندروتھ پر وفاقی قوانین کے تحت ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی حکومتوں کی عمارتوں کے ہیٹنگ سسٹم کو دھماکے سے اڑا دینے کی سازش تیار کرنے کا فوجداری مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکومت نے اس فوجداری مقدمے میں اس سازش کے دیگر شرکاء کو شریک ملزمان کے طور پر جن افراد کے نام دیے ان میں فادر ڈینٹل، سسٹر بیورلی بیل، ماجوری شومان، پال میئر، سسٹر جوگازگین، ٹامس ڈیوڈسن اور ویلیم ڈیوڈسن کے نام بھی شامل کیے گئے تھے۔ ان تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ فلپ اور ڈینٹل بریگان جنگ مخالف مظاہروں کے دوران غیر قانونی سرگرمیوں کے جرم میں سزا پانے کی وجہ سے پہلے ہی دمبری جیل میں قید تھے۔ ان ملزموں میں سے 5 کو اگلے چند ہفتوں میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ باقی ملزمان میں سے 6 پر مقدمے کا آغاز کیا گیا اور ان پر 8 فروری سن 1971 کو عدالت میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ہر ملزم نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ ان ملزمات پر 30 اپریل کو دوسری فرد جرم بھی عائد کی گئی، جس میں انہی جرائم کا الزام ایک اور شخص جان فرد پر بھی عائد کیا گیا۔ ان الزامات میں وفاقی حکومت کی فائلوں کو نظر آتش کرنے اور آتشی اسلحہ حاصل کرنے کی سازش کا الزام کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت کے امریکی اٹارنی جنرل جان این میچل کے دفتر سے مذکورہ جرائم کے تحت فوجداری مقدمہ قائم کرنے کا اعلان جاری کیا گیا تھا۔ ان سب پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے اس کے مطابق انہیں $5000 جرمانہ اور 5 سال کی قید بامشقت سے لے کر تا حیات قید کی سزا دی جا سکتی تھی۔ اس وقت امریکہ کے معروف اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس خبر کی تفصیلات دیتے ہوئے ایک پیراگراف اقبال احمد کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ اقبال احمد شکاگو یونیورسٹی کے کیمپس میں بین الاقوامی امور کے انسٹیٹیوٹ میں فیلو ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ اس انسٹیٹیوٹ سے 1 برس سے وابستہ ہیں، جہاں وہ سماجی تبدیلیوں اور بین الاقوامی تبدیلیوں کے موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ خارجہ امور کے مطالعہ کا ایک مخصوص ادارہ ہے۔ نیو یارک کے ایک رپورٹر بل کوواچ اس مقدمے کے بعد کی تفصیلات رپورٹ کرتے ہیں۔ 30 اپریل سن 1971 کو لکھتے ہیں، ملزمان کے خطوط کے تبادلوں میں جو ہنری کسنجر کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا تھا وہ ایک سرکاری گواہ کے بقول مسٹر اقبال احمد کی تجویز تھی۔ اس مبینہ خطوط کے مطابق ان ملزموں نے منصوبہ بنایا تھا کہ کسی ہنری کسنجر جیسے شخص کو شہریوں کی جانب سے گرفتار کریں گے، کیونکہ وہ اہم شخصیت تو ہے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے ارد گرد زیادہ حفاظتی انتظامات نہیں ہوں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کے جریدے ہارورڈ کرمسن کے 13 جنوری 1971 کے شمارے کے مطابق حکومت کے مقدمے میں الزام عائد کیا گیا کہ 22 فروری 1971 کو واشنگٹن ڈی سی کی 5 عمارتوں میں ڈائنامائٹ لگا کر انہیں دھماکے سے اڑایا جانا تھا۔ ہنری کسنجر کو اگلے روز اغوا کیا جانا تھا اور اسے اس وقت تک یرغمال بنائے رکھا جانا تھا جب تک حکومت تمام مطالبات پورا نہ کر دے۔ حکومت کے اس فوجداری مقدمے میں مطالبات کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی تھی۔ ہارورڈ کرمسن کے مطابق 6 افراد پر عائد کیے گئے الزامات میں حکومت کے املاک کو نقصان پہنچانے اور ایک شخص کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا تھا۔ ہنری کسنجر کی اہمیت کے بارے میں ہارورڈ کرمسن نے لکھا ہے کہ وہ صدر رچرڈ نکسن کے قومی سلامتی کے امور کے لیے معاون خصوصی ہیں۔ وہ یہاں ہارورڈ یونیورسٹی سے پروفیسر آف گورنمنٹ کی پوسٹ سے 31 جنوری سن 1970 سے غیر حاضر ہیں۔ اس مذکورہ تاریخ تک اپنی پروفیسر کی پوسٹ پر واپس نہ آنے کے سبب وہ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنس اور فیکلٹی آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں اپنی تعیناتی کی مدت سے محروم ہو گئے تھے۔ امریکی حکومت کی ویتنام کی پالیسی میں ان کے کردار نے انہیں جنگ مخالف مظاہروں کا ایک واضح ہدف بنا دیا ہے۔ FBI کی جانب سے استغاثہ
ناسا نے ملزمان کے خلاف ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور وفاقی حکومت کی عمارتوں میں دھماکہ کرنے کا مقدمہ اگلے برس یعنی سن 1972 میں شروع ہوا۔ اس مقدمے میں استغاثہ کا وعدہ معاف گواہ FBI کا ایک ایجنٹ یا مخبر بوئڈ ڈگلس تھا۔ ڈگلس اسی جیل کا قیدی تھا جہاں مبینہ سازش کے ایک ملزم فلپ بیریگان پہلے کے ایک مظاہرے اور اس میں ہنگامہ آرائی کرنے کے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ڈگلس ایک ایسا قیدی تھا جسے دن میں باہر جانے کی اجازت تھی اور وہ فرلو سکیم کے تحت جیل سے باہر جا کر کام کرتا تھا۔ وہ ایک مقامی لائبریری میں بھی جاتا تھا جہاں سے بقول اس کے وہ سازش میں ملوث ملزمان کے درمیان خطوط کی سمگلنگ کیا کرتا تھا۔ ڈگلس نے گواہی دی تھی کہ وہ ملزمان کے درمیان خط و کتابت کا ذریعہ تھا اور اس کے اسی بیان کو استغاثہ ملزمان کے درمیان سازش تیار کرنے کے ثبوت کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ ڈگلس کی کئی گرل فرینڈز نے جیوری کو بتایا ڈگلس نے صرف ایک مخبر کا کردار ہی ادا نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس گروپ کے مبینہ منصوبوں کی تیاری میں اپنا اضافی کردار بھی ادا کر رہا تھا۔ استغاثہ نے کئی ایک گواہان دستاویزات اور شواہد پیش کیے۔ جیوری کو قائل کرنے کے لیے استغاثہ نے 5 ہفتے لیے۔ امریکا کے سابق اٹارنی جنرل اور انسانی حقوق کے سرگرم وکیل رمزے کلارک نے اس مقدمے میں ملزمان کے دفاع کے وکیلوں کے پینل کے سربراہ تھے۔ یہ وہی رمزے کلارک ہیں جنہوں نے سن 1978 میں پاکستان کے معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں دفاع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن قواعد و ضوابط کی وجہ سے وہ ایسا کر نہ پائے۔ رمزے کلارک نے جب ملزموں کا دفاع کرنا شروع کیا تو انہوں نے روایات توڑتے ہوئے اپنے موکلان کے دفاع کے لیے کسی بھی گواہ کو عدالت میں طلب نہیں کیا، یہاں تک کہ ملزمان کو بھی کٹہرے میں نہیں بلایا۔ رمزے کلارک نے کہا کہ اگر انہوں نے ان سب کو طلب کیا تو جیوری کی کے تھولک موکلان کے ساتھ ہمدردی تباہ ہو جائے گی۔ استغاثہ نے اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے 5 ہفتوں میں اپنی کارروائی مکمل کی اور FBI کا سارا مقدمہ ڈگلس کے بیان پر کھڑا کیا، جبکہ اس کے برعکس ملزمان کے وکیلوں کے پینل کے سربراہ رمزے کلارک نے اپنے موکلان یعنی مقدمے کے ملزمان کا دفاع صرف 5 منٹوں میں مکمل کر لیا۔ ان کے ان 5 منٹوں میں چند سیکنڈز کے ایک مختصر سے بیان نے اس مقدمے کی کایا پلٹ دی۔ جب جج نے رمزے کلارک کو اپنے موکلان کے دفاع کے لیے گواہ پیش کرنے کے لیے کہا تو رمزے کلارک نے کہا ملزمان ہمیشہ امن چاہیں گے، وہ اپنے بے گناہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، صرف اتنا ہی کہنا ہے۔ اس کے بعد جیوری کو فیصلہ دینے کے لیے کمرہ عدالت سے رخصت کر دیا گیا۔ فیصلہ دینے کے لیے اس جیوری نے 50 گھنٹے غور و خوض کے بعد واپس عدالت آ کر اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ صرف ایک ہی بات کو جرم سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ جیل میں خطوط کی سمگلنگ غیر قانونی فعل ہے۔ تاہم بعد میں رمزے کلارک نے اعتراض کیا تھا کہ جیل میں غیر قانونی مواد کو لانے یا لے جانے کے قانون سے مراد اسلحہ یا منشیات کی سمگلنگ تھی، نہ کہ خطوط کا تبادلہ۔ تاہم جج نے رمزے کلارک کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن وہ بعد میں اپیل میں اس سزا کو بھی ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر بیٹی اپنی 3 اپریل 1972 کی شائع ہونے والی رپورٹ میں لکھتی ہیں جج نے جیوری کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہا، لیکن جیوری 1 گھنٹے تک نظر ثانی کرنے کے بعد بھی اسی فیصلے پر قائم رہی۔ جج چاہتا تھا کہ جیوری پھر غور کرے، اس پر رمزے کلارک نے جج کو روکا اور باقی ماندہ الزامات پر جیوری کے اراکان کے درمیان ناقابل مصالحت اختلاف کی وجہ سے باقی ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ شاید یہ حیرانی کی بات نہ ہو کہ ان میں سے ایک پروفیسر اقبال احمد ایک پاکستانی تارک وطن اور انقلابی جنگوں کے طالب علم نے ایک اوریجنل تجویز دی، نکسن حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو شہری گرفتار کریں جس کا توان امریکہ کی شمالی ویتنام میں بمباری کے خاتمے سے کم نہ ہو۔ احمد نے کسنجر کا نام ہدف کے طور پر تجویز کیا، جو اس وقت صدر رچرڈ نکسن کے قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس سازش کے مقدمے کے بننے کے بعد جو سنسی پھیلی اور ملزموں کو جس طرح بدنام کیا گیا، اس کے نتیجے میں ہیرسبرگ کیس کا مقدمہ چلنا جنگ مخالف ریڈیکلز کو کچلنے کا ایسا تاریخی واقعہ تھا
जोश आई डेमोक्रेटिक पार्टी के शिकागो के सन 1968 के कन्वेंशन के मौका पर हंगामों में मुलव्विस नौजवानों पर चलने वाले मुकदमे से भी शायद कम अहम हो। जस्टिन जैक्सन मजीद लिखते हैं कि इकबाल अहमद के किरदार ने इस सारे खेल को अवामी नजर में एक साजिश का रंग दिया। अपने कैथोलिक कामरेडों के हमरा अहमद और उसके पाकिस्तानी नसरात अमरीकी स्कॉलर की शिनाख्त, जिसे तीसरी दुनिया की एक इनकलाबी जंग और शोरशों के माहिर के तौर पर पेश किया गया हो, उसने उसे मीडिया में एक मुनफरिद हैसियत अता कर दी। अमरीकी मुसन्निफ जस्टिस जैक्सन का इशारा इस जानब था कि इकबाल अहमद सन 1960 से लेकर सन 1963 तक अलजायर की फ्रांस के खिलाफ आजादी की जंग में अमली तौर पर शामिल रहे थे, इसलिए हैरिसबर्ग मुकदमे में इन्हें मुलजम नामजद करके FBI ये तासुर देना चाहती थी, एक पाकिस्तानी जो एक अरब मुल्क की इनकलाबी तहरीक में शामिल था। इसीलिए इस साजिश में रेडिकल अनासर भी मौजूद थे। उन दोनों अमरीकी मीडिया इंतहा पसंद या दहशतगर्द को रेडिकल भी कहता था। इकबाल अहमद मुहक्किक, उस्ताद, मुसन्निफ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर सन 60 की दहाई से मगरबी दुनिया में एक मारूफ शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते थे। अलजायर की हुकूमत ने आजादी के बाद इकबाल अहमद को अपने मुल्क में आला ओहदे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो एक आजाद स्कॉलर की तरह दीगर महरूम तबकों की खिदमात का काम जारी रखना चाहते हैं। बरतानिया में मुकीम प्रोफेसर अमीन मुगल कहते हैं, उस जमाने में तीसरी दुनिया में आजादी की तहरीकों के लिए साम्राज्य के खिलाफ मज़ाहमत एक बड़ा काम था। दुनिया की इस मज़ाहमत में एक्टिविस्ट और दानश्वर के तौर पर इकबाल अहमद का एक बड़ा नाम था, जिस तरह आज के मकबूल आम अमरीकी दानश्वर नोम चोम्स्की हैं। खुद नोम चोम्स्की ने इकबाल अहमद के बारे में कहा है, शायद वो बहुत ज्यादा ज़हीन और एशिया और अफ्रीका का सबसे ओरिजिनल साम्राज्य मुखालिफ तज्जियाकार थे। उनमें दुनिया के पिसे हुए लोगों के लिए फहमो फरासत और किरदार की मजबूती दोनों ही बदर्जा उत्तम मौजूद थी। इकबाल अहमद इंडिया की रियासत बहार में सन 1932 में पैदा हुए थे। जब उनकी उम्र 4 बरस थी तो इनके वालिद को जमीनों के एक तनाजे की वजह से सोते हुए कत्ल कर दिया गया था। इकबाल उस वक्त अपने बाप के पहलू में सो रहे थे और इस खूनरेज़ वाक़े ने उनको हमेशा एक सदमे की कैफियत में रखा। सन 1948 में उनका खानदान इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। वो अपने खानदान के हमरा लाहौर आ गए। उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और उसके बाद रूटरी स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो कैलिफोर्निया में मजीद तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आ गए। सन 1958 में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सन 1965 में उन्होंने PhD मुकम्मल की। सन 60 की दहाई में उन्होंने अमरीकी दरसगाह कॉर्नियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और बाद में वो वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज से वाबस्ता हो गए। एम्स्टर्डम में ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट के वो पहले सरबराह बने। सन 1969 में उन्होंने जूली डायमंड से शादी कर ली। इन दोनों की एक बेटी ज़हरा पैदा हुई, जो इस वक्त अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब की एक प्रोफेसर हैं। इकबाल अहमद कई अदारों में पढ़ाने के बाद अमरीकी रियासत म्यूचुस्ट में हैमशायर कॉलेज में सियासियात और मशरक़े वुस्ता के अमूर के प्रोफेसर बन गए और सन 1997 में अपनी रिटायरमेंट तक वहीं रहे। रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान आ गए और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने कोशिश की कि वो इस्लामाबाद में खल्दूनिया यूनिवर्सिटी बनाएं। इकबाल अहमद सन 1999 में कैंसर की वजह से इस्लामाबाद में वफात पा गए। उनकी खल्दूनिया यूनिवर्सिटी के लिए उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक बड़ा अराजी हुकूमत की जानब से पेश किया था। ताहम इकबाल अहमद का ख्वाब अब भी एक ख्वाब है।